رہے ہیں SeeratLibrary.com پر رخ مصطفیٰ۔ رخ مصطفیٰ پارٹ 27۔ غدیر خم کا خطبہ۔ ارکان حج ادا کرنے کے بعد رسول اللہ اپنے جانثاروں کے ہمراہ مدینہ منورہ کی طرف عازم سفر ہوئے۔ جب یہ کاروان عشق و مستی غدیر خم کے مقام پر پہنچا تو رسول اللہ نے سب کو یہاں ٹھہرنے کا حکم دیا۔ غدیر خم ایک موضع کا نام ہے جو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان میں واقع ہے، اور جحفہ کے گاؤں سے اس کی مسافت صرف 2 میل ہے۔ حجۃ الوداع میں اپنے محبوب کریم کی معیت میں حج ادا کرنے کی سعادت سے بہرہ مند ہونے کے لیے جزیرہ عرب کے گوشے گوشے سے لوگ یہاں کھینچے چلے آئے تھے۔ حج سے فراغت کے بعد ہر ایک نے اپنے اپنے علاقے کی طرف واپس جانا تھا۔ غدیر خم وہ مرکزی مقام تھا جہاں سے جزیرہ عرب کے تمام اطراف و اکناف کی طرف راستے جاتے تھے۔ رسول اللہ نے مناسب سمجھا کہ اس سے پیشتر کے تمام قبائل یہاں سے منتشر ہو کر اپنی اپنی منزل کی طرف روانہ ہوں۔ ان لوگوں کے دلوں میں جو سیدنا علی کی بے داغ سیرت و کردار کے بارے میں غلط فہمیاں پیدا ہو گئی ہیں، ان کا قطعی طور پر ازالہ کر دیا جائے، تاکہ آج کے بعد کسی کلمہ گو کے دل میں علی المرتضیٰ کی ذات والا صفات کے بارے میں کسی قسم کی کوئی غلط فہمی باقی نہ رہے۔ رسول اللہ جب بھی کوئی اہم خطاب فرمانا چاہتے تو مؤذن الصلاۃ الجامعہ اعلان کرتا تھا، اور یہ آواز سن کر جہاں کہیں بھی کوئی کلمہ گو ہوتا تو وہ بھاگا چلا آتا تھا۔ اس روز بھی مؤذن نے الصلاۃ الجامعہ کے مانوس کلمات سے اعلان کیا۔ تمام قبائل جہاں تھے وہاں رک گئے تاکہ اپنے آقا سے رخصت ہونے سے پہلے اپنے ہادی و مرشد کے ان آخری کلمات کو بھی سن لیں اور انہیں حرز جاں بھی بنا لیں۔ علامہ ابن کثیر اپنی تصنیف السیرۃ النبویہ میں اس کے بارے میں یوں رقم تراز ہیں۔ ذی الحج کا مہینہ تھا، اس ماہ کی 18 تاریخ تھی، اتوار کا دن۔ رسول اللہ نے اس موقع پر ایک عظیم الشان خطبہ ارشاد فرمایا جس میں سیدنا علی المرتضیٰ کے فضل و کمالات، امانت و دیانت، عدل و انصاف کے بارے میں اپنی زبان حقیقت بیان سے شہادت دی۔ اس شہادت کے بعد اگر کسی غلط فہمی کے باعث کسی کے دل میں سیدنا علی المرتضیٰ کے بارے میں کوئی وسوسہ تھا تو وہ ہمیشہ کے لیے محو ہو گیا۔ حضرت بریدہ بن حصیب کہتے ہیں کہ میں بھی ان لوگوں میں سے تھا جن کے دلوں میں سیدنا علی کی ذات والا صفات کے بارے میں طرح طرح کی غلط فہمیاں پیدا ہو گئی تھیں۔ رسول اللہ کے اس ارشاد پاک کو سن کر میرے دل میں سیدنا علی المرتضیٰ کی اتنی محبت پیدا ہو گئی کہ آپ میرے سب سے زیادہ محبوب بن گئے۔ زید بن ارقم بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کی معیت میں ایک جگہ اترے، یہ وادی خم کے نام سے موسوم تھی۔ پس الصلاۃ الجامعہ کا اعلان کیا گیا، لوگ جمع ہو گئے۔ رسول اللہ نے پہلے نماز ادا کرنے کا حکم دیا۔ زید بن ارقم کہتے ہیں کہ پھر آپ نے ہمیں خطاب فرمایا۔ میں اپنی چادر کے ذریعے اس درخت پر سایہ کیے ہوئے تھا جس کے نیچے رسول اللہ تشریف فرما تھے، تاکہ رسول اللہ پر دھوپ کا تارا بھی نہ پڑے۔ آپ نے فرمایا الستم تعلمون اولستم تشہدون انی اولی بکل مؤمن من نفسه قالوا بلى قال من كنت مولاه فإن عليا مولاه اللهم وال من واله وعاد من عاداه۔ هذا اسناد جيد رجاله ثقات على شرط السنن، وقد صحح الترمذی بهذا السند۔ کیا تم اس بات کو نہیں جانتے؟ کیا تم اس بات کی شہادت نہیں دیتے
کہ میں ہر مومن سے اس کی جان سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ سب نے عرض کیا، حضور نے بجا فرمایا، اور جب سب نے ارشاد نبوت کی تائید کر دی تو رسول اللہ نے فرمایا، من کنت مولاہ فإن علی مولا، اللہم والی من والہ وعاد من عاداہ۔ جس کا میں مددگار اور دوست ہوں، علی المرتضی بھی اس کے مددگار اور دوست ہیں۔ اے اللہ، جو ان کو دوست بناتا ہے اس کو تو بھی اپنا دوست بنا، اور جو ان سے عداوت کرتا ہے ان سے تو بھی عداوت کر۔ علامہ ابن کثیر اس حدیث کے بارے میں لکھتے ہیں، یہ سند جید ہے، اس کے سارے راوی ثقہ اور کتب سنن کے معیار پر پورے اترتے ہیں۔ امام ترمذی نے بھی اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ قاضی سلیمان منصور پوری اپنی تصنیف رحمت للعالمین میں لکھتے ہیں، غدیر خم پر خطبے کے بعد رسول اللہ نے علی المرتضی کرم اللہ وجہہ کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے۔ مدینہ منورہ کے قریب پہنچ کر رسول اللہ نے مقام ذوالحلیفہ میں رات بسر کی اور صبح ہونے کے بعد مدینہ منورہ میں نزول فرمایا۔ جیش اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حیات ظاہری کی آخری فوجی مہم۔ رومی سلطنت میں رہنے والا کوئی شخص اگر حلقہ بگوش اسلام ہوتا تو اسے ہر لحاظ سے تنگ کیا جاتا اور بے محابہ ظلم و جبر کا نشانہ بنایا جاتا۔ اس ظلم و ستم کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں اسلامی لشکر کو بلقا اور داروم کے فلسطینی علاقے کی طرف بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ یہ علاقے قیصر روم کے زیر تسلط تھے۔ اس مہم کے مقاصد یہ تھے، جنگ موتا کا بدلہ لینا تھا، جس میں حضرت اسامہ کے والد حضرت زید، رسول اللہ کے چچا زاد بھائی حضرت جعفر بن ابی طالب اور حضرت عبداللہ بن رواحہ انصاری رضی اللہ عنہم یکے بعد دیگرے اسلامی لشکر کی قیادت کرتے ہوئے شہید ہو گئے تھے۔ شمالی سرحد شام کی طرف رومی فوجیں مملکت اسلامیہ کے خلاف مصروف شرارت تھیں، جن کی بر وقت سرکوبی ضروری تھی۔ شام اور عرب کے سرحد کے قریب آباد عرب قبائل کا اعتماد بحال کیا جائے کہ اسلامی حکومت اپنی قوت کے ساتھ ان کی پشت پناہی کر سکتی ہے، اس لیے انہیں شام اور روم کے عیسائیوں سے ہرگز مرعوب نہیں ہونا چاہیے۔ رسول اللہ نے 20 برس کے نوجوان اسامہ بن زید کو امیر لشکر بنا کر حکم دیا کہ بلقا اور داروم کی فلسطینی سرزمین کو اپنے گھوڑوں سے روند آؤ۔ اکابر مہاجرین و انصار میں سے کوئی ایسا نہ تھا جس کو اس لشکر میں شریک نہ کیا گیا ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق، سعد بن ابی وقاص، سعد بن زید، ابو عبیدہ اور قتادہ بن نعمان رضی اللہ عنہم جیسے بزرگ صحابہ کرام اس لشکر میں شامل تھے۔ اسامہ بن زید کی نوعمری اور ناتجربہ کاری کے پیش نظر چند صحابہ نے رسول اللہ کی خدمت میں اپنے تحفظات کا اظہار کیا اور کسی تجربہ کار کو امیر لشکر بنانے کی استدعا کی۔ یہ بات رسول اللہ کو ناگوار گزری۔ رسول اللہ علالت کی حالت میں سر اقدس پر پٹی باندھے ہوئے کاشانہ نبوت سے باہر تشریف لائے۔ مسجد نبوی میں ممبر پر تشریف فرما ہو کر آپ نے مختصر سا خطبہ ارشاد فرمایا، اسامہ کی امارت پر تمہارا اعتراض کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اس سے پہلے تم اس کے باپ زید بن حارثہ کی امارت پر اعتراض کر چکے ہو۔ اللہ کی قسم، وہ یعنی زید بن حارثہ بھی اہل تھا۔
اور اس کا بیٹا اسامہ بن زید بھی افسری یعنی اسلامی لشکر کی سپہ سالاری کا اہل ہے۔ وہ بھی مجھے محبوب تھا اور یہ بھی ہر حسن زن کے لائق ہے۔ اس خطبے کے بعد رسول اللہ نے اپنے دست اقدس سے علم حضرت اسامہ کو عنایت فرمایا اور جیش کو روانہ ہونے کا حکم دیا۔ رسول اللہ کاشانہ اقدس میں واپس تشریف لے گئے۔ یہ لشکر مدینہ منورہ سے باہر 3 میل کے فاصلے پر مقام جرف میں خیمہ زن ہو گیا تاکہ باقی لوگ جو آنا چاہتے ہوں وہ سب وہاں جمع ہو جائیں۔ اسی اثنا میں رسول اللہ کی شدید علالت کی اطلاع ملی۔ حضرت اسامہ لشکر میں شریک تمام صحابہ کرام کے ساتھ مدینہ منورہ واپس آ گئے۔ ان کے واپس آنے کے کچھ دن بعد رسول اللہ نے اس دار فانی سے اپنے رفیق اعلیٰ یعنی رب کریم کی طرف رحلت فرمائی۔ اے قضا ٹھہر جا، ان سے کر لوں ذرا، اے قضا ٹھہر جا، ان سے کر لوں ذرا ایک ہنسی گفتگو آخری آخری، اے قضا ٹھہر جا، ان سے کر لوں ذرا ایک ہنسی گفتگو آخری آخری، اور کوئی تمنا نہیں باخدا، اور کوئی تمنا نہیں باخدا، ہے یہی آرزو آخری آخری، اے قضا ٹھہر جا۔ خلیفۃ الرسول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کا بار امانت سنبھالتے ہی سب سے پہلے اس لشکر کو حضرت اسامہ بن زید کی قیادت میں منزل مقصود کی طرف روانہ کیا۔ حضرت اسامہ ارض شام میں دور تک فاتحانہ یلغار کرتے ہوئے اپنی منزل خان الزید تک پہنچ گئے۔ چند دن دمشق کے قریب ایک مقام المزہ میں قیام کرنے کے بعد مدینہ منورہ واپس آ گئے۔ اس مہم میں کم و بیش 40 روز صرف ہوئے۔ یہ مہم نہ صرف جنگ موتا کا جواب تھی بلکہ تسخیر شام کی بنیاد بھی تھی۔ رسول اللہ کا حیات ظاہری سے وصال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کا مقصد عظیم بنی نوع انسان کو دعوت دین، تبلیغ اسلام اور تزکیہ نفوس پورا ہو چکا تھا۔ جب دین حق اپنے منتہائی مقصود کو پہنچ گیا، سارے عرب پر اسلام کا اقتدار قائم ہو گیا، تو رسول اللہ نے اس جہان فانی سے اپنے رب کی طرف رحلت فرمائی۔ اس کی تصدیق اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے ہوتی ہے جو سورۃ المائدہ آیت نمبر 3 میں بیان کیا گیا ہے، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو پورا کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا۔ رسول اللہ نے مختلف اوقات میں اپنے بعض ارشادات اور بعض اعمال کے ذریعے وصال کے اشارے کر دیے تھے تاکہ آپ کے جانثار صحابہ و اہل بیت اطہار رسول اللہ کی اس دنیا سے بظاہر جدائی کے
عظیم صدمے کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ نے لوگوں کو یہ فرما کر رخصت کیا تھا کہ شاید اس کے بعد میں تمہارے ساتھ حج نہ کر سکوں۔ اسی طرح غدیر خم کے خطبے میں رسول اللہ نے اسی انداز سے کچھ اسی قسم کے الفاظ زبان اقدس سے ادا فرمائے تھے۔ عبادات اور تسبیح و تحلیل میں پہلے بھی کمی نہ تھی، اب ان میں اور اضافہ ہو گیا۔ ہر سال رمضان میں 10 روز اعتکاف رسول اللہ کا معمول تھا۔ جس سال رسول اللہ کا وصال ہوا آپ نے 20 روز اعتکاف میں گزارے۔ رسول اللہ ہر سال رمضان میں قرآن مجید کا ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ دور فرماتے، مگر 10 ہجری میں رسول اللہ نے 2 مرتبہ قرآن مجید کا دور فرمایا۔ ماہ صفر سن 11 ہجری میں ایک دن شہدائے احد کی قبروں پر تشریف لے گئے اور شہدائے احد سے اسی طرح رخصت ہوئے جس طرح اس دنیا سے جانے والا اپنے زندہ عزیزوں سے رخصت ہوتا ہے۔ پھر پلٹ کر ممبر پر رونق افروز ہوئے اور ارشاد فرمایا، میں تمہارا پیش رو اور تم سے پہلے وصال پانے والا ہوں اور تم پر گواہ ہوں۔ بخدا میں اس وقت اپنا حوض کوثر دیکھ رہا ہوں، مجھے زمین اور زمین کے خزانوں کی کنجیاں عطا کر دی گئی ہیں۔ بخدا مجھے یہ خوف نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، بلکہ اندیشہ ہے کہ تم دنیا میں مبتلا ہو جاؤ گے اور آپس میں دست و گریباں ہونے لگو گے۔ ایک رات رسول اللہ جنت البقیع تشریف لے گئے اور ان کے لیے دعائے خیر فرمائی۔ اہل قبور کو بشارت دی کہ ہم بھی تمہارے پاس آنے والے ہیں۔ السلام علیکم، آپ سن رہے ہیں SiratLibrary.com۔ علالت کی ابتدا۔ جنت البقیع سے واپس تشریف لائے تو مزاج اقدس ناساز ہو رہا تھا۔ یہ ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری کا دن تھا۔ جب بیماری میں شدت ہوئی تو رسول اللہ نے ازواج مطہرہ سے اجازت لی کہ آپ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ہی میں قیام فرمائیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاشانہ اقدس میں رسول اللہ کے قیام فرمانے میں اللہ کی طرف سے ایسے اسباب بنتے رہے تاکہ رسول اللہ کو آخر وقت میں روئے زمین کے مقدس ترین مقام جو عرش عظیم سے بھی افضل ہے اس پر پہنچانے کے اسباب بنے۔ یہ مقدس ٹکڑا جو عرش عظیم سے بھی افضل ہے وہاں پہنچانے کے اسباب بنے۔ یہ مقدس ٹکڑا زمین روز اول ہی سے جسد اطہر کی آرام گاہ بننے کے لیے منتخب ہو چکا تھا۔ اس زمین جیسے نصیب کائنات کے کسی اور مقام کو کہاں حاصل۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امامت کا حکم۔ ضعف کی وجہ سے رسول اللہ کو حضرت عباس بن عبد المطلب اور حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ سہارا دے کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں لائے۔ رسول اللہ کی بیماری روز بروز بڑھتی گئی۔ اس ضعف کے باوجود آپ نماز کے لیے مسجد تشریف لے جاتے۔ بدھ کے روز جو آخری نماز رسول اللہ نے مسجد میں پڑھائی وہ مغرب کی نماز تھی۔ جب کمزوری بڑھ گئی تو رسول اللہ نے حکم دیا کہ ابو بکر نماز پڑھائیں۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گزارش کی کہ ابا جان یعنی ابو بکر صدیق بہت رقیق القلب ہیں، ان سے آپ کی جگہ کھڑا نہ ہوا جائے گا، آپ حضرت عمر کو حکم فرمائیں۔ مگر رسول اللہ نے پھر بھی یہی حکم دیا کہ ابو بکر نماز پڑھائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعی رقیق القلب تھے،
اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ رسول اللہ کی ذات گرامی سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت و وارفتگی کی کوئی حد نہ تھی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نہیں، سب کو یقین تھا کہ ابو بکر کے لیے رسول اللہ کی جگہ کھڑا ہونا ناقابل برداشت رنج و حزن کا باعث بن جائے گا۔ ابو بکر صدیق نے بہت ہمت دکھائی اور رسول اللہ کے مصلی پر امامت کی۔ حضرت ابو بکر نے رسول اللہ کے اس دار فانی سے وصال فرمانے تک 17 نمازوں کی امامت کی۔ مسجد میں تشریف آوری۔ جمعرات کے روز ظہر کے وقت بیماری سے افاقہ ہوا تو رسول اللہ نے غسل فرمایا۔ حضرت عباس اور سیدنا علی المرتضیٰ کے سہارے مسجد میں رونق افروز ہوئے۔ اس وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے۔ آہٹ پا کر وہ پیچھے ہٹے۔ رسول اللہ نے اشارے سے روکا۔ رسول اللہ کو سیدنا ابو بکر کے پہلو میں بائیں طرف بٹھا دیا گیا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر رسول اللہ کی نماز کی اقتدا کر رہے تھے اور صحابہ کرام کو تکبیر سنا رہے تھے۔ یہ رسول اللہ کی مسجد میں آخری نماز تھی۔ نماز کے بعد رسول اللہ نے مختصر خطبہ ارشاد فرمایا، اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار عطا کیا ہے کہ وہ دنیا کی نعمتوں کو اختیار کر لے یا اللہ کے پاس جو کچھ ہے اسے قبول کر لے۔ اس بندے نے اللہ ہی کے پاس کی چیزیں قبول کیں۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رو پڑے، کیونکہ وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ بندہ خود سرکار دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ ہیں۔ انصار کی نسبت فرمایا، مسلمان بڑھتے جائیں گے لیکن انصار اسی طرح کم ہو کر رہ جائیں گے جیسے کھانے میں نمک۔ مسلمانوں، وہ اپنا فریضہ ادا کر چکے، اب تمہیں اپنا کام کرنا ہے۔ انصار میرے جسم میں بمنزلہ معدہ ہیں، میرے بعد جو بھی اسلام کے کاموں کو اپنے ہاتھوں میں لے میں اس کو وصیت کرتا ہوں کہ وہ انصار کے ساتھ نیک سلوک کرے۔ انصار نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے، مگر ان کے حقوق باقی رہ گئے۔ ان کے نیکوکاروں سے نیکیاں قبول کرنا اور ان کے خطا کاروں سے درگزر کرنا۔ خطبے سے فارغ ہو کر رسول اللہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں تشریف لے گئے۔ پیر کی صبح رسول اللہ نے پردہ اٹھا کر مسجد میں دیکھا تو لوگ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت میں نماز فجر ادا کر رہے تھے۔ رسول اللہ خوش ہوئے اور چہرہ اقدس پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ لوگوں نے آہٹ پا کر خیال کیا کہ رسول اللہ حجرہ مبارک سے باہر آنا چاہتے ہیں۔ لوگ خوشی سے بے قابو ہونے ہی کو تھے، قریب تھا کہ شوق زیارت میں نمازیں ٹوٹ جائیں۔ رسول اللہ نے اشارے سے انہیں روکا اور حجرے کے اندر تشریف لے گئے۔ یہ آخری موقع تھا کہ صحابہ کرام نے رسول اللہ کی حیات ظاہری میں آپ کی زیارت کی۔
اسی روز چاشت کے وقت رسول اللہ نے اپنی صاحبزادی سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان کے کان میں کچھ فرمایا۔ جناب سیدہ رونے لگی۔ رسول اللہ نے انہیں پھر بلایا اور کچھ سرگوشی کی تو وہ مسکرانے لگیں۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ بعد میں ہمارے استفسار کرنے پر سیدہ فاطمہ نے بتایا کہ پہلی مرتبہ رسول اللہ نے مجھ سے سرگوشی کرتے ہوئے کہا کہ رسول اللہ اسی بیماری میں وصال فرما جائیں گے۔ پھر دوسری مرتبہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میں یعنی فاطمہ رسول اللہ کے پیچھے جاؤں گی۔ اس پر میں مسکرانے لگی۔ رسول اللہ نے حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بشارت بھی دی کہ آپ سیدہ فاطمۃ الزہرا ساری خواتین عالم کی سردار ہیں۔ رسول اللہ نے حسنین کریمین کو بلا کر چوما اور ان کے بارے میں خیر کی وصیت کی۔ ازواج مطہرات کو بلایا اور واعظ و نصیحت کی۔ السلام علیکم، آپ سن رہے ہیں SiratLibrary.com۔ مسواک۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ وصال سے کچھ پہلے عبد الرحمن بن ابو بکر مزاج پرسی کے لیے رسول اللہ کے پاس آئے۔ ان کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ مسواک کی جانب دیکھ رہے ہیں۔ مزاج شناس نبوت سمجھ گئیں کہ رسول اللہ مسواک چاہتے ہیں۔ سیدہ نے مسواک لے کر نرم کر کے رسول اللہ کو دے دی۔ آپ نے نہایت اچھی طرح مسواک کی اور کٹورے میں موجود پانی میں دونوں ہاتھ ڈال کر چہرہ اقدس کو صاف کیا۔ مسواک سے فارغ ہوتے ہی رسول اللہ نے دست اقدس یا انگلی سے اوپر کی طرف اشارہ کیا اور زبان مبارک سے فرمایا اللہم الرفیق الاعلی، یا یہ فرمایا بل الرفیق الاعلی، اللہ ہی سب سے اعلیٰ ساتھی ہے۔ یہ کہتے ہی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آغوش میں سر رکھے رسول اللہ کی روح اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ اے قضا ٹھہر جا، ان سے کر لوں ذرا، اے قضا ٹھہر جا، ان سے کر لوں ذرا ایک ہنسی گفتگو آخری آخری، اے قضا ٹھہر جا، ان سے کر لوں ذرا ایک ہنسی گفتگو آخری آخری، اور کوئی تمنا نہیں باخدا، اور کوئی تمنا نہیں باخدا، ہے یہی آرزو آخری آخری، اے قضا ٹھہر جا۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ کا وصال ہوا تو رسول اللہ کا سر میری گود میں تھا، اور جب روح مقدسہ نے پرواز کی تو ایسی خوشبو مہکی کہ میں نے اس جیسی خوشبو کبھی نہ سونگھی۔ کی مہک نہ دل
کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں۔ تاریخ وصال۔ وصال کے وقت رسول اللہ کی عمر مبارک قمری کیلنڈر کے مطابق 63 برس تھی۔ جمہور قول کے مطابق 12 ربیع الاول سن 11 ہجری بروز پیر رسول اللہ کا وصال ہوا، جس میں اطہر کو یمنی چادروں سے ڈھانپ دیا گیا۔ ایک قول کے مطابق، جسے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے سرور المحزون میں لکھا ہے کہ یہ چادریں فرشتوں نے رسول اللہ پر ڈالی تھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ تجہیز و تکفین۔ صحابہ کرام میں غسل کے وقت اس بات پر اختلاف ہوا کہ رسول اللہ کو کپڑوں سمیت ہی غسل دیا جائے یا عام لوگوں کی طرح لباس اتار کر۔ اسی اسنا میں تمام حاضرین پر اونگ طاری ہو گئی، اور کسی کہنے والے نے ان سے کہا کہ رسول اللہ کو لباس اطہر ہی میں غسل دیا جائے۔ اس کے بعد صحابہ کرام جب بیدار ہوئے تو لباس سمیت غسل دینے پر متفق تھے۔ غسل دینے والوں میں حضرت علی، حضرت عباس اور ان کے 2 بیٹے فضل اور قسم تھے۔ ان کے علاوہ رسول اللہ کے 2 غلام شقران اور اسامہ بن زید رضی اللہ عنہم بھی تھے۔ اس وقت اوس انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہیں موجود تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ کو غسل دیتے وقت یوں عرض کیا: میرے ماں باپ قربان، رسول اللہ نے زندگی پاکیزہ گزاری اور آپ کا وصال بھی پاکیزہ ہے۔ غسل دیتے وقت ایسی پاکیزہ خوشبو مہکی کہ اس جیسی خوشبو کبھی کسی نے نہ سونگھی تھی۔ رسول اللہ کی تکفین سفید رنگ کی 3 یمنی چادروں میں کی گئی۔ ان چادروں کو سید العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اقدس پر لپیٹا گیا۔ یہ چادریں نہ تو سلی ہوئی تھیں اور نہ ہی کفنی اور عمامہ بنایا گیا۔ اس سے پہلے کہ اٹھ کر چلے جائے وہ، اس سے پہلے کہ اٹھ کر چلے جائے وہ، قصہ غم مکمل نہ سن پائے وہ۔ اس سے پہلے کہ اٹھ کر چلے جائے وہ، قصہ غم مکمل نہ سن پائے وہ، ہوش کر بے خبر وقت ہے مختصر، ہو
ہوش کر بے خبر، وقت ہے مختصر، بول دے لفظ تو آخری آخری، ہوش کر بے خبر، وقت ہے مختصر، بول دے لفظ تو آخری آخری، قضا ٹھہر جا۔ جنازہ و تدفین۔ تمام صحابہ کرام، صحابیات اور بچے حجرہ مبارک میں باری باری جا کر فردن فردن رسول اللہ پر درود و سلام بھیجتے رہے۔ رسول اللہ کی نماز جنازہ عام لوگوں کی طرح ادا نہیں کی گئی، بلکہ درود و سلام کا نذرانہ ہی بھیجا گیا۔ جنازے کی ادائیگی کے بعد قبر انور میں حضرت شقران رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سرخ چادر، جسے رسول اللہ اپنی زندگی میں اوڑا کرتے تھے، بچھائی، اور حضرت علی، فضل بن عباس، اسامہ بن زید، اوس انصاری اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہم نے جسم اطہر کو قبر انور میں اتارا اور لحد بند کر دی گئی۔ اس طرح 14 ربیع الاول سن 11 ہجری بروز بدھ کو تدفین کا عمل مکمل ہوا۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ وسلم۔ غم و اندوہ کا ہجوم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حیات ظاہری سے وصال فرما جانا اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام کے لیے قیامت سے کم نہ تھا۔ ذرا چشم تصور سے اندازہ کیجئے کہ یہ سانحہ کتنا بڑا ہوگا۔ ان رفیقوں کے لیے، عمر بھر کے ساتھیوں کے لیے، جو رسول اللہ کو ایک نظر دیکھنے سے بھی ہر گھڑی اور ہر ساتھ نیا جوش اور نیا ولولہ حاصل کرتے تھے۔ وہ جانثار جو ہر ظلم و ستم سہتے رہے اس آس پر کہ رسول اللہ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ آپ کے چہرہ انور کی زیارت ان صحابہ کو تمام غم و تفکرات بھلا دیتی تھی۔ ان کی نگاہوں میں اندھیرا چھا گیا۔ حضرت عثمان پر سکتہ طاری ہو گیا۔ حضرت علی فاتح خیبر، اللہ کی تلوار بے حرکت ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن انیس کا دل ایسا شق ہوا کہ اسی صدمے سے انتقال کر گئے۔ رات ڈھلتے ہی یہ نبض رک جائے گی، ٹوٹ کر شاخ سانسوں کی جھک جائے گی۔ رات ڈھلتے ہی یہ نبض رک جائے گی، ٹوٹ کر شاخ سانسوں کی جھک جائے گی۔ ایسے لگتا ہے اب تو یہ حاکم مجھے، ایسے لگتا ہے اب تو یہ حاکم مجھے، ہوگی صبح نمو آخری آخری،
ایسے لگتا ہے اب تو یہ حاکم مجھے ہوگی صبح و نمو آخری آخری اے قضا ٹھہر جا ان سے کر لوں ذرا ایک ہنسی گفتگو آخری آخری اے قضا ٹھہر جا اسلام قبول کرتے ہی کفار قریش کو للکارنے والے حضرت عمر صدمے سے نڈھال ہو گئے۔ اس وقت ایک طرف رومی حکومت سے جنگ کا خطرہ تھا جس کے لیے جیش اسامہ روانہ ہو رہا تھا، دوسری طرف فتنہ ارتداد اور منکرین زکوٰۃ کی شورش تھی، تیسری جانب داخلی مشکل یہ کہ نفاق کی دبی ہوئی رو کے ابھرنے کا اندیشہ تھا۔ ابو بکر صدیق وصال کی خبر سن کر آئے تو مسجد اور حجرہ سیدہ عائشہ صدیقہ میں قیامت برپا تھی۔ رقیق القلب ہونے کے باوجود ابو بکر استقامت و استواری کی چٹان تھے۔ اب اس متاع عزیز و کریم کا تحفظ اولین فریضہ تھا جو رسول اللہ امت کے لیے چھوڑ گئے تھے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اندر آتے ہی حضرت ابو بکر نے چہرہ مبارک سے چادر اٹھائی، چہرے کو بوسہ دیا اور آنسو بہائے، ساتھ ہی کہا کہ میرے ماں باپ آپ پہ فدا ہوں، خدا کی قسم آپ پر اللہ 2 موتیں کبھی تعین نہ کرے گا۔ جو موت آپ کے لیے لکھی جا چکی تھی اس کا ذائقہ آپ نے چکھ لیا، اب موت آپ کا دامن نہ چھو سکے گی۔ ایک اور روایت کے مطابق حضرت ابو بکر صدیق نے یہ بھی کہا، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، آپ کی زندگی بھی کتنی پاکیزہ تھی اور آپ کا وصال بھی کتنا پاکیزہ ہے۔ صدیق اکبر کا مسجد میں خطبہ۔ ابو بکر صدیق مسجد پہنچے تو حضرت عمر ابھی تک اپنے حواس قائم نہ کر سکے تھے۔ حضرت ابو بکر نے کہا، عمر چپ ہو جاؤ۔ پھر ممبر پر چڑھے، حمد و ثنا کے بعد سب سے پہلے یہ آیت پڑھی، انک میت وانہم میتون، سورہ زمر آیت نمبر 30۔ بے شک آپ نے بھی دنیا سے انتقال کرنا ہے اور انہوں نے بھی مرنا ہے۔ پھر فرمایا، تم میں سے جو شخص محمد کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے کہ محمد وصال پا گئے، اور جو شخص اللہ کی عبادت کرتا تھا تو اللہ زندہ ہے اور کبھی نہیں مرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، جس کا ذکر قرآن مجید کی سورہ آل عمران آیت نمبر 144 میں یوں ہے، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ اور نہیں محمد مگر اللہ کے رسول، گزر چکے ہیں آپ سے پہلے کئی رسول، تو کیا اگر وہ انتقال کر جائیں یا شہید کر دیے جائیں پھر جاؤ گے تم الٹے پاؤں دین اسلام سے؟
اور جو پھرتا ہے الٹے پاؤں تو نہیں بگاڑ سکے گا اللہ کا کچھ بھی، اور جلدی اجر دے گا اللہ شکر کرنے والوں کو۔ اس مختصر خطبے نے سب کو رسول اللہ کے وصال کا احساس دلا دیا۔ صحابہ اس خطبے کے بعد منزل یقین پر پہنچے۔ بعض صحابہ کرام نے تو اعتراف کیا کہ جب تک ابو بکر نے یہ آیت نہیں پڑھی تھی اس وقت تک احساس نہ تھا کہ یہ آیت بھی نازل ہو چکی ہے۔ حضرت عمر نے یہ آیت سنی تو کہاں میرے پاؤں ٹوٹ گئے اور کھڑے رہنے کی تاب مجھ میں نہ رہی۔ یقین ہو گیا کہ واقعی رسول اللہ اس دنیا سے رحلت فرما گئے۔ میری حالت بظاہر تو کمزور ہے، ان کے غم سے بندھی سانس کی ڈور ہے۔ میری حالت بظاہر تو کمزور ہے، ان کے غم سے بندھی سانس کی ڈور ہے۔ پہنچ جاؤں فقط ان کے قدموں تلک، پہنچ جاؤں فقط ان کے قدموں تلک، ہے یہی جستجو آخری آخری، پہنچ جاؤں فقط ان کے قدموں تلک، ہے یہی جستجو آخری آخری، اے قضا ٹھہر جا۔